لگاتی تھی تو زبان ہلتی ہوئی یہ کہہ رہی ہوتی تھی سبحان اللہ بکرۃ واسیلا. پھر جب لب ہلتے تھے کان لگاتی تھی فرما رہے ہوتے تھے الحمدللہ کثیرا. پھر جب کان لگاتی تھی تو وہ پیغام ہوتا تھا جو صفا کی چوٹی پہ ہمارے رسول نے دیا تھا. جب یہ بحثت ہو گئی پھر اس وقت آپ نے قوم کو کس نعرے سے بلایا؟ کہو لا الہ الا اللہ. ایمان کی تازگی اسی میں آتی ہے. رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کر رہے ہیں. اس لیے بعثت تک آپ کا نام کیا تھا؟ احمد کے ساتھ پکارا گیا. جب بعثت سے نماز دیا گیا 40 سال کی عمر میں غار حرا میں جب نبوت کا تاج پہنا دیا گیا تو قرآن میں آیت نازل ہوئی محمد الرسول اللہ. کہو محمد الرسول اللہ. میرے دوستو اب احمد اور محمد میں کیا خوبصورتی ہے. قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا جیسے اس دنیا میں آتے وقت یہ منظر ہے کہ عالم ارواح سے لے کر اپنی پیدائش اور ولادت کے بعد تک کس کی تعریف کر رہے تھے؟ روح کس کی تعریف کر رہی تھی؟ ولادت ہوئی تو اس وقت یہ زبان ابا نہیں کہہ رہی تھی, اماں نہیں کہہ رہی تھی, بلکہ فرمایا علم یجدک یتیما فآوا. ہم نے یتیم پایا, ہم نے ہی پرورش فرمائی. مغالطے میں مت آؤ, دھوکے میں مت آؤ کہ کسی نے پرورش کی ہے. ضرور جو ہے ولایت ابو طالب کو حاصل ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی تھی, مگر رب فرماتے ہیں کہ ہم نے یتیم پیدا کیا اور ہم ہی نے آپ کی پرورش کی ہے. کس نے پرورش کی ہے؟ میرے دوستو بات کھولوں تو آگے چلی جائے گی. آؤ میں کیسے بتاؤں کیا پیارا منظر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے آپ نے فرمایا نا حاشر, میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا, سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا. اب نام آپ کا کیا ہے؟ بولو حاشر. آپ کا نام مبارک کیا ہے؟ حاشر. سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا, سب سے پہلے مجھے اور حضرت ابراہیم کو جنت کا بہشتی حلہ پہنایا جائے گا, جبہ پہنایا جائے گا میرے دوستو. اور سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں گا اور وہ حمد و ثنا کروں گا کہ اپنے آپ کو احمد شمار کرا دوں گا. احمد کا معنی کیا ہے بولو؟ پھر پوچھتا ہوں. جو رب کی فرمایا ایسی تعریف کروں گا کہ کائنات ارض میں کسی نبی نے بھی ایسی تعریف نہیں کی ہوگی, کسی زبان سے ایسی تعریف نہیں ہوگی. اور جب سجدہ کریں گے تو 1 ہفتے کا سجدہ ہوگا. کتنا سجدہ ہوگا؟ 1 ہفتے کا سجدہ ہوگا اور اس میں رب کی تعریف ہوگی اور احمد بن کر سجدہ کر رہے ہوں گے. تو رب جب تعریف اپنی سنیں گے اپنے پیارے رسول اور بندے کی زبان سے تو فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد, اب تک تو احمد تھا, اب تیری تعریف رب کرتا ہے, سر اٹھا جو مانگ عطا کر دیا جائے گا. کیا بتاؤں آپ کو, احمد بن کر سجدہ کیا اور جب پکارا جائے گا کہ سر اٹھا, حدیث اٹھاؤ, بخاری اٹھاؤ, مسلم اٹھاؤ, ترمذی اٹھاؤ, ارفع راسک یا محمد, اے محمد سر اٹھاؤ, سل تؤتی, جو سوال کرو گے دے دیا جائے گا. اشفا, شفاعت کرو قبول ہے. میرے دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آدھی امت کی شفاعت کا حق دیا گیا کہ چاہیں تو آپ کی قیامت تک کی آدھی امت کو آپ کے کہنے پر جنت بھیج دوں, لیکن میں نے اس مغفرت کو قبول نہیں کیا, حق کے شفاعت کو قبول کیا. اور میرے سجدے میں جب رب مجھ سے کہے گا سر اٹھا اے محمد, کہو صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو مانگ دیا جائے گا تو میں اس وقت امت کے گناہ گاروں کے لیے جنت مانگوں گا. فرمایا میری شفاعت امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوگی. امت کے گناہ گار ہم یہ بات سن لیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی وفا فرما رہے ہیں, کتنی وفا فرما رہے ہیں کہ سر اٹھائیں گے تو دروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے اس سے کہیں گے کہ گناہوں کی پاداش میں میرے امتی کتنے اس میں داخل ہو چکے ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا, چاہے زنا کیا ہے, شراب پی ہے اور گناہ کیے ہیں. مجھے میرے رب کی طرف سے پروانہ ملا ہے کہ امت کے گناہ گاروں کو جنت میں پہنچا دوں. میرے دوستوں اور بزرگوں, اب بات یہاں تقابل کی لانی ہوگی کہ جو رسول اور نبی اس قدر وفا رکھتا ہو اپنے سینے میں, اپنے دل میں, اپنی امت کا یہ غم ہو کہ غم سے ہر وقت اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ اے میرے پیارے رسول اور حبیب اتنا غم مت کھاؤ, کہیں اپنے آپ کو اپنی آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لو. کیوں, کتنا غم ہوتا تھا. قیام میں کھڑے ہیں,
تو پاؤں مبارک پہ برم آ جاتا ہے، ٹانگیں کھڑی حالت میں قرآن پڑھ رہی ہیں، زبان سے تلاوت ہو رہی ہے، سورت بقرہ پڑھی، سورت آل عمران پڑھی، سورت نساء پڑھی۔ بتاؤ کتنے سپاروں کی ایک رکعت میں یہ ایک قیام ہے۔ اس میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور صرف ایک تمنا ہے کہ میرا رب میری امت کی مغفرت فرما دے۔ آج ہم نے اس نبی کو بھلا دیا۔ میرے دوستو، فرنگی کی شکل کو پسند کیا، رسول اللہ کی سیرت کو کیا سنتے ہو؟ اگر تمہیں سیرت نبوی سے محبت ہے تو پھر چہروں پر سنت نبوی کا نور لاؤ۔ اگر تم سیرت سے محبت کرتے ہو تو پھر جو پیغام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ توحید کا پیغام تھا، وہ شرک کے بتوں کو توڑنا تھا۔ اس میں یہ فرما دیا گیا تھا کہ تم لات سے مدد مانگتے ہو، منات سے مدد مانگتے ہو، عزا سے مدد مانگتے ہو، بتاؤ مدد کون کرنے والا ہے؟ تلوار کے سائے میں رسول اللہ نے فیصلہ دیا تھا، تلوار کے سائے میں رسول اللہ نے فیصلہ دیا تھا۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک کافر تلوار لے کر آیا، حضور سوئے ہوئے تھے، جو ہی آنکھ کھلی کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ وہ کہتا ہے اب آپ اکیلے ہیں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں آپ کے سر کو قلم کر دوں گا، کون مجھ سے تجھے بچائے گا؟ میرے دوستو، رسول اللہ نے اس وقت اپنی زبان سے وہ نعرہ لگایا جو یہ بتا دیا کہ بچانے والا کون ہے۔ کہو اللہ، زور سے کہو اللہ۔ بس اللہ کہنا تھا کہ اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر حضور نے اپنے ہاتھ میں لی، فرمایا اب بتا تجھے کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ لات بچائے گا؟ منات بچائے گا؟ نہیں، اس رب کے نام سے تجھے چھوڑتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، اس ایک کو مان جا، مجھے رسول مان جا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں؟ حضور نے تلوار کے سائے میں یہ فرما دیا تھا کہ مدد کس سے مانگی جائے؟ اللہ سے مانگی جائے۔ آج ذرا تکلیف ہوتی ہے، علی کی مدد مانگی جاتی ہے، رسول کی مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی طرف سے محبت میں اضافہ اتنا نہ کریں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں تضاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ یہ حکم کیا یا اپنے بارے میں بتایا؟ بتاؤ، حکم کر دیا اے امت رسول، جب تم پر کوئی وقت آئے، بیماری میں، افلاس میں، جنگ میں، جہاد میں، خوف میں، اس وقت اس تکلیف میں کس کو پکارو؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اس مصیبت میں جب تم اسے پکارتے ہو تو وہی مدد کرتا ہے۔ کون مدد کرتا ہے؟ سیرت سنو، سیرت اپناؤ، توبہ کرو شرک سے، وگرنہ میرے دوستو محبت میں ابو طالب نے آپ سے زیادہ بلکہ کون کتنی محبت رکھتا ہوگا جس نے 3 سال جیل کاٹی، جس نے ہر طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا، مگر ایمان ایک ایسی حد ہے، فرمایا جس کا عقیدہ صحیح توحید پر نہیں ہوگا اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور یہ سن لو کہ اگر مومن بننا ہے تو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ سجدہ کس کے لیے ہے، رکوع کس کے لیے ہے، مدد کس سے مانگیں گے، اس طرح استعانت کس سے مانگیں گے، قربانی کس کے نام سے کریں گے؟ اللہ کے نام کی قربانی ہوگی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اگر اس رب کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر تم قربانی کرو گے تو وہ قربانی بھی خنزیر کی طرح سے حرام کر دی گئی۔ کیوں؟ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرَ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، آیت کو دیکھو جہاں فرمایا انما، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تمہارے اوپر مردے کو، خون کو، اس کے علاوہ لحم خنزیر کو، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ تم ذبیحہ کرو گے اس کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ جنات کے نام پر، بھوت کے نام پر، یہ جادوگر لوگ جو تم سے بکرے ذبح کرواتے ہیں یا مرغے ذبح کرواتے ہیں، میرے دوستو ایک تو پہلے مصیبت میں ایک آدمی پھنسا ہوا بیماری میں ہے یا کسی نے اس پر جادو کیا ہے تو جسمانی طور پر تو ویسے بھی وہ ختم ہو گیا، اب اس طرح سے اپنا علاج اگر وہ شرک کی بنیاد پر کرائے گا، پہلے جسم گیا پھر ایمان ٹوٹا، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی جہنم۔ اس لیے ایسے علاج سے بچو کہ جس میں شرک آئے، توحید پر کار بند ہو جاؤ، ہاتھ اٹھا کر کہو کہ جل جائیں گے، کٹ جائیں گے، مگر توحید پر ثابت قدم رہیں گے۔ تو اللہ اکبر،
یہ کس کا ارشاد